بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے یکسو ہو کر، اور نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، اور یہی سچا دین ہے۔ اور فرمایا، اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے۔ اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ حدیث نمبر 1۔ امیر المؤمنین حضرت ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوئی بن غالب قرشی عدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی۔ اس روایت کی صحت متفقہ ہے۔ اسے امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری اور امام المحدثین ابو الحسین مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری نیسابوری نے اپنی ان 2 کتابوں میں روایت کیا ہے، جو حدیث کی تمام مصنفہ کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ فوائد۔ بعض روایات میں اس حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا جب تک وہ ہجرت نہ کرے۔ چنانچہ اس نے اس کی اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا۔ چنانچہ صحابہ میں اس کا نام ہی مہاجر قیس مشہور ہو گیا۔ اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا۔ تاہم نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کسی اور جذبے کی آمیزش ہو جائے گی تو عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 2۔ ام المؤمنین عبداللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر خانہ کعبہ پر چڑھائی کرنے کی نیت سے نکلے گا۔ جب وہ بعیدہ کسی چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھسا دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اول و آخر یعنی سب کو کیسے دھسا دیا جائے گا، جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے؟ یعنی حکام کے علاوہ عام افراد، یا مراد ہیں اہل اسواق یعنی منڈی کے لوگ، اور مطلب ہے کہ وہ جنگجو نہیں ہوں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو ان میں سے نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے اول اور آخر سب دھسا دیے جائیں گے، پھر وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان سے معاملہ ان کی نیتوں کے مطابق کیا جائے گا۔ بخاری و مسلم۔ فوائد۔
انسان کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ اس کے قصد و ارادے کے مطابق کیا جائے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ظلم و فجور کے مرتکبین کی مصاحبت اور ہم نشینی نہایت خطرناک ہے۔ یہ کون سا لشکر ہے اور اس کا وقوع کب ہوگا، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ یہ پیش گوئیاں امور غیب سے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہیں، جن کے وقوع اور صداقت پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس قسم کی پیش گوئیاں وحی الہی پر مبنی ہیں۔ حدیث نمبر 3۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتح کے بعد ہجرت نہیں، البتہ جہاد اور نیت باقی ہے۔ جب تمہیں جہاد پر نکلنے کے لیے طلب کیا جائے تو بلا تعامل نکل کھڑے ہو۔ بخاری و مسلم۔ اس کا مطلب ہے مکہ فتح ہو جانے کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا، مکہ سے ہجرت کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ دارالاسلام بن گیا ہے۔ فوائد: جب کوئی ملک یا علاقہ دارالسلام قرار پا جائے تو وہاں سے کسی اور علاقے کی طرف ہجرت کرنی ضروری نہیں، البتہ وہ علاقے جو دارالکفر ہیں اور وہاں دین پر عمل کرنا یا اس پر قائم رہنا مشکل ہے تو ایسے علاقوں سے ہجرت کرنا واجب ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کسی اسلامی ملک سے کسی دوسرے اسلامی ملک میں ہجرت کر کے جانا ضروری نہیں ہے تو پھر ایک اسلامی ملک کو چھوڑ کر بلاد کفر میں جا کر اس لیے مستقل رہائش اختیار کرنا کہ وہاں دولت کے ریل پیل اور تمدنی سہولتوں کی فراوانی ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، جس میں بدقسمتی سے اس زمانے کے مسلمان مبتلا ہیں، بالخصوص ان کے سرمایہ کا انتقال اور مفکرین کی ہجرت بہت ہی تشویشناک ہے، جس سے بلاد کفر کی معیشت کو بھی سہارا مل رہا ہے اور ان کی حیا باختہ تہذیب کو فروغ و عروج بھی۔ علاوہ ازیں ایک مسلمان کے دل میں جہاد کا جذبہ اور ارادہ موجود رہنا چاہیے اور اس کے لیے ہر ممکن تیاری بھی، تاکہ جب بھی اسے جہاد کے لیے بلایا جائے تو فوراً اس پر لبیک کہہ سکے۔ حدیث نمبر 4۔ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً مدینے میں کچھ لوگ ہیں کہ تم نے جتنا بھی سفر کیا ہے اور جو بھی وادی طے کی ہے وہ تمہارے ساتھ رہے ہیں، ان کو مدینے میں بیماری نے روکے رکھا، اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور بخاری کی روایت جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینے میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے کیونکہ عذر نے ان کو وہاں روکے رکھا۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ اگر دل میں جہاد کی نیت اور جذبہ موجود ہو لیکن کسی عذر شرعی کی بنا پر شرکت سے معذور رہا تو اللہ تعالیٰ اسے گھر بیٹھے ہی جہاد کا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ حدیث نمبر 5۔ حضرت ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ عنہ، یہ معن خود، اس کے باپ یزید اور دادا اخنس تینوں صحابی ہیں، نے بیان کیا کہ میرے باپ یزید نے کچھ دینار صدقے کے لیے نکالے اور وہ انہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا تو میں نے وہ دینار اس سے لے لیے کیونکہ میں ضرورت مند تھا اور گھر لے آیا۔ جب والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے فرمایا، واللہ تجھ کو تو دینے
دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا، چنانچہ میں اپنے والد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ جھگڑا آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، اے یزید، تیرے لیے تیری نیت کا ثواب ہے، اور اے معن، تو نے جو لیا ہے وہ تیرے لیے جائز ہے۔ بخاری۔ فوائد: اس سے معلوم ہوا کہ اگر صدقہ غیر ارادی طور پر محتاج بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا تو اسے واپس لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ باپ نے تو کسی مستحق کو دینے کی نیت کی تھی، اسے اس کی نیت کے مطابق صدقے کا اجر مل گیا۔ تاہم یہ بات بعض علماء کے نزدیک نفلی صدقے پر محمول ہوگی، کیونکہ صدقہ واجبہ زکوٰۃ کی رقم ان کو نہیں دی جا سکتی جن کا خرچ انسان کے ذمہ واجب ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، صدقے کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شرعی حکم معلوم کرنے کے لیے باپ کو حاکم مجاز یا عالم دین کے پاس لے جانا باپ کی نافرمانی نہیں ہے، جیسے شرعی مسائل میں باہم بحث و تکرار گستاخی نہیں ہے۔ فتح الباری۔ حدیث نمبر 6۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، مالک بن وحیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی القرشی الزہری، جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جنہیں جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی دے دی گئی تھی، وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ مجھے اس وقت شدید درد تھا۔ میں نے آپ سے کہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے۔ میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے۔ کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، آدھا مال؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ میں نے کہا، پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ یاد رکھو، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ہوگا۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا، اگر ایسا ہوا بھی تو کیا، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے، اس لیے کہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہی ہوگی، نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائے اور کچھ دوسرے لوگوں کافروں کو تم سے نقصان پہنچے۔ پھر آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری پورا فرما دے اور ان کو ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہے، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے۔ بخاری و مسلم۔ توضیح: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے، جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی۔ اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکے میں نہ آئے، چنانچہ ان کے لیے آپ نے ہجرت کے اتمام کی دعا فرمائی اور سعد بن خولہ کی حالت زار پر آپ نے دکھ کا اظہار فرمایا، کیونکہ ان کی وفات مکے میں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب سے محروم رہے۔ فوائد: فوائد: یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسانی 1/3 مال سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا۔
پوائنٹ سیکنڈ، انسان کی اگر نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کسی صحیح غرض کی خاطر اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے تاکہ اس کا علاج یا دعا کی جا سکے، یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے۔ پوائنٹ فورتھ، انفاق و صدقات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اولویت اور فوقیت دی جائے۔ حدیث نمبر 7، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن سخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ مسلم۔ فوائد، اس حدیث سے بھی اخلاص اور تصحیح نیت کی اہمیت واضح ہے، اس لیے ہر نیک عمل میں اس کا اہتمام ضروری ہے اور دل کو ہر اس چیز سے صاف رکھنا چاہیے جس سے وہ عمل برباد ہو سکتا ہے، جیسے ریاکاری اور نمود و نمائش کا جذبہ یا دنیا کا لالچ اور اسی قسم کے گھٹیا مفادات۔ تاہم دلوں کا حال چونکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے اعمال کی اصل حقیقت قیامت والے دن ہی واضح ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھا یا برا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں انسان کے ساتھ اس کے ظاہری اعمال کے مطابق ہی معاملہ کیا جائے گا اور اس کی باطنی کیفیت کو اللہ کی سپرد کر دیا جائے گا۔ نوٹ: ریاض الصالحین کے بعض نسخوں میں اس حدیث کو وَأَعْمَالُكُمْ کے بغیر نقل کیا گیا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں قُلُوبِكُمْ کے ساتھ وَأَعْمَالُكُمْ بھی ہے۔ یہ زیادتی اس لیے نہایت اہم ہے کہ اس کے بغیر لوگ حدیث کے سمجھنے میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ مثلاً جب کسی سے کہا جائے کہ پوری داڑھی رکھنا اور کفار کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، یا پردے کی اہمیت یا دیگر احکام شرعیہ کی وضاحت کی جائے تو کہتے ہیں کہ اصل بات تو دل کی ہے، یعنی احکام پر عمل ضروری نہیں، اور استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، حالانکہ اس کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ اور تمہاری عملوں کو دیکھتا ہے، جن سے عمل کی افادیت یعنی اسے بھی سنت کے مطابق کرنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بیک وقت دل اور عمل دونوں کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ایک کی اصلاح دوسرے کی اصلاح پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہوگا تو عمل بھی صحیح ہوگا، اور عمل صحیح ہوگا تو دل بھی صحیح ہوگا۔ اصلاح اعمال کے بغیر دلوں کی اصلاح اور دلوں کی اصلاح کے بغیر اعمال کی اصلاح ممکن نہیں۔ اسے دوسری حدیث میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔ دیکھیے حدیث نمبر 588، باب 68۔ دیگر متعدد احادیث سے بھی عمل کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، اعمال کے مطابق ہر ایک کے درجے ہوں گے، یعنی عملوں کی وجہ سے اہل جنت کے درجات میں کمی پیشی ہوگی، اور فرمایا ادخلوا الجنہ بما کنتم تعملون، اپنے عملوں کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جب عمل کی یہ اہمیت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم اور صورت کی طرح عمل نہیں دیکھتا، جبکہ ایمان کے بعد یہ عمل ہی جنت میں جانے کی اساس ہے۔